سورہ حج آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سب لوگوں کو بتا دیں کہ میں تو صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنے والا ہوں، اور وہ خطرہ بھی واضح ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو شکست دینے کے لیے ساری تگودو کی، انہوں نے دوزخ میں جانا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، اور آپ سے پہلے کوئی بھی رسول یا نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے جب کوئی تمنا کی ہو تو پھر شیطان نے اس تمنا کے راستے میں اڑنگے نہ ڈالے ہوں۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، بس اللہ شیطان کی چالوں کو ناکام بناتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر وہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جانتا ہے اور اس کے ہر کام حکمت کے مطابق ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو شیطان کا القاء ہے، اس کی جو چالیں ہیں، اس کو ہم ان لوگوں کے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش بناتے ہیں کہ جن کے دلوں میں روگ ہے یا جن کے دل سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور ایسے ظالم لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو صاحب علم ہیں وہ اس بات کو جان لے کہ یہ حق ہے جو بیان کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور ان کے ایمان اس پہ اور زیادہ ہوں اور ان کے دل اس کی طرف مزید جھکیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ان کی رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھی راہ کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور یہ جو کافر لوگ ہیں
جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ برابر شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت اچانک آدم کے یا ان کے اوپر عذاب کسی نحوست والے دن کا عذاب آ جائے۔ الملک یومئذ للہ، اور یہ دن آیا ہی چاہتا ہے کہ جس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی۔ یحکم بینہم، اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ ایمان والے اور عمل صالح والے نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کفر کیا اور تکذیب کی ان کی، تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ اس پہلی آیت میں واضح ہوئی، اور یہ کہا کہ آپ اس کا باقاعدہ اعلان کر دیں کہ میں تو تمہارے لیے ایک صرف نذیر مبین ہوں۔ عرب میں جب کوئی قبیلہ کسی سفر پہ، کسی تجارتی سفر پہ خاص طور پہ نکلتا تھا، تو پھر جب وہ کسی جگہ پڑاؤ کرتے تھے تو چونکہ اس پورے جزیرہ نما میں زبردست بدامنی تھی، ڈاکے پڑتے تھے، چوریاں ہوتی تھیں، تو اس لیے وہ پڑاؤ کرتے وقت اپنی حفاظت کا بندوبست کرتے تھے، اور اس حفاظت میں سب سے پہلی چیز آگاہی ہے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے، کوئی ایسے ڈاکو آ رہے ہیں، کوئی غاصب آ رہے ہیں کہ جو لوٹنے والے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے وہ پہرے داروں کو کسی تھوڑی اونچی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اور جب وہ دیکھیں، وہ پہرے دار جب دیکھیں کہ ڈاکو آ رہے ہیں تو وہ کپڑے پھاڑ کے اپنے وہ اعلان کرتے تھے، بلکہ ننگا ہو کے وہ اعلان کرتے تھے کہ فٹافٹ تیاری کرو۔ یہ ان کے ہاں ایک رسم تھی۔ اس پہرے دار کو وہ کہتے ہی عریان مبین تھے۔ عریان جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ننگے کو کہتے ہیں جس کے کپڑے نہ ہوں۔ لیکن کسی نبی یا کسی رسول کے لیے یا کسی بھی شائستہ انسان کے لیے اس لفظ کا استعمال کوئی درست چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے وہ خطرے کی جو صورتحال ہوتی تھی، یعنی اس کو تو لفظ مبین سے واضح کیا، لیکن اس عریان کو نذیر سے تبدیل کر دیا، جس میں انتہائی درجے کی شائستگی اور ایک بزرگی کا پہلو پایا جاتا ہے کہ نذیر انذار سے ہے۔ انذار خطرے کو کہتے ہیں، یعنی جو مستقبل میں خطرہ آ رہا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ چیز اس آیت مبارکہ میں واضح ہوئی کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جبراً پکڑ کے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لائیں گے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ کام کریں، تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ ان کا کام صرف آگاہ کرنا ہے۔ اگر کسی کا اس سلسلے میں کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دینا ہے، یہاں تک کہ اس کی تسلی ہو جائے۔ اس سے آگے ان کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو واضح کیا اس آیت میں موجود لفظ انما نے۔ انما کے اندر حصر کا مضمون ہے، اور اس کا اصل مفہوم یہ ہوتا ہے انما کا، یعنی صرف آپ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نذیر و مبین ہیں۔ آپ نے آگاہ کر دیا کہ بھائی وہ لوگ، اب آگے اس آگاہی کی پوری خبر بھی آ رہی ہے کہ کس چیز سے آگاہ کیا، آپ نے یہ کام کر دیا اپنا، آپ کی ڈیوٹی ختم، آپ کی ذمہ داری ختم۔ اب یہ آگاہی آگے آ رہی ہے کہ وہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو انہوں نے، یعنی نذیر کے اندر تو انذار خطرے سے آگاہ کرنے کی بات ہے، لیکن اس کو مقدم رکھا بشارت کو اس میں، اس لیے کہ دوسری جگہوں پہ بشیر و نذیر ہے کہ آپ خوشخبری بھی دیتے ہیں اور خطرے سے آگاہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس بشارت کے پہلو کو واضح کیا کہ نذیر مبین میں وہ چیز نہیں تھی۔ ایک تو وہ بھی واضح ہو جائے کہ اس کا کام صرف خطرے ہی بتانا نہیں ہے، بلکہ خوشخبری دینا بھی ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان اور عمل صالح، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرا ایمان ہے اور میں کام تو اچھے نہیں کروں گا، عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جس کی سند قرآن میں موجود ہو اور اس کا طریقہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہو، پھر اس طریقے کے، اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اللہ نے بتایا، قرآن پاک میں ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا، وہ آپ کی سنت متواترہ میں ہے، آپ کی احادیث میں ہے، آپ کے اقوال میں ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا، کیسے؟ یہ ان کے آثار کے اندر ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں محفوظ ہیں۔ اب کوئی اور کام اس کے علاوہ کوئی بڑھ کے کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل صالح ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جس ایمان کے ساتھ یہ عمل صالح ہے اور جس کی آگے جزا ہے، بیان کیا ہوا ان کو، کیا وہ عمل صالح وہی ہے جو میں نے بتا دیا کہ اس کو کا حکم اللہ نے دیا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا، صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا، ان تینوں کی تطبیق ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ اور جو عمل صالح کیا ایمان کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی اس ایمان سے پہلے انہوں نے برے کام کیے، انہوں نے گناہ کیے، انہوں نے بدکاریاں کی، انہوں نے چوریاں کی، انہوں نے ڈاکے ڈالے، کبائر کیے، لیکن جب ایمان آ گیا تو وہ پچھلا سارے کا سارا معاف ہو گیا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا اس ایمان کے ساتھ۔ اور پھر مستقبل کے لیے کہ رزق کریم، اس میں ہم ترجمہ دو الفاظ کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ ان کے لیے باعزت روزی ہے، لیکن اصل میں اس لفظ کریم کے اندر تمام نعمتیں شامل ہیں، وہ سب کچھ ان کے لیے ہے جس کی وہ تمنا کریں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اب وہ نذیر والا، انذار والا پہلو بھی آ گیا کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ڈیوٹی تھی، جو آپ کا فرض تھا، فرض منصبی، اس کا دوسرا شعبہ انذار تھا، اور وہ انذار اس چیز کا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کے مقابلے میں ہیں اور اس کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، معاجزین، یعنی وہ اللہ کی بات کو، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو شکست دینا چاہتے ہیں، وہ اس کو عاجز کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته۔ اب یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے یہ بات آ رہی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کو واضح کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مختلف جگہوں پہ تفاسیر میں، ہماری اردو کی تفاسیر میں اس کے لیے ایک شان نزول بیان کیا گیا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ذرا غور و فکر کریں تو وہ شان نزول اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بیان کرنے کی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اس شان نزول میں جس واقعہ کا بیان ہے اس کی کوئی ٹھیک پختہ سی سند موجود نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کہ جب کہ یہ کافر کہہ رہے تھے کہ کچھ آپ گنجائش نکالے ہمارے بتوں کے لیے، ہمارے باپ دادا آباء و اجداد سے ان کی پوجا کرتے رہے ہیں، اب جو کچھ آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اس سے تو ہمارے دل دکھتے ہیں کہ بھئی اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے، وہ مشرک تھے، وہ دوزخی ہیں، تو یہ چیز ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، آپ ذرا ان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں۔ تو پھر ایسے ہوا کہ ایک دفعہ، ایک دن تو نہیں، وہ شام کا وقت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سورہ نجم پڑھ رہے تھے، 27ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ نجم، تو اس سورہ نجم میں آگے پہلی رکوع میں ایک آیت آتی ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو کیا تم نے دیکھا ہے لات و منات و عزیٰ کو،
ان تینوں بتوں کے نام آئے، یہ تینوں ان کے بڑے بت تھے، ان کے نام آئے۔ اب یہ روایت اس طرح کہتی ہے کہ پھر آپ کی اگلی جو آیت تھی اس کے بجائے شیطان نے آواز ملائی اور کہا کہ تلک الغرانیق العلا، یہ آیت نہیں ہے، یہ اس نے اپنی طرف سے کہا۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب لات و منات و عزا کی بات کی اللہ نے، تو شیطان نے یہ القاء کیا کہ یہ بھی بڑے سردار ہیں، غرانیق العلا یہ بڑے سردار ہیں۔ تو اس بات سے وہ سارے مشرکین جو وہاں پہ تھے وہ خوش ہو گئے کہ ہماری بات چل گئی، مداہنت ہو گئی، کچھ لو اور کچھ دو پہ سودا ہو گیا۔ تو جب آخر میں پہنچے، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا۔ تو وہ راوی کہتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا، ان سب نے بھی سجدہ کیا سوائے ولید کے، جو خالد بن ولید کا باپ ہے، کہ اس نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور اس کو کے سجدہ کر لیا، ہاتھ کے اوپر سجدہ کر لیا۔ اب یہ خبر جو ہے، اس زمانے میں بھی خبروں کا ادھر ادھر جانے کا کچھ اپنا انتظام تھا ان لوگوں کا، حبشہ پہنچی۔ تو حبشہ میں صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سب مکہ میں سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سارے لوگ جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ہم کیوں یہاں پڑے ہوئے؟ وہ بھی واپس آ گئے۔ تو پھر وہ جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ادھر تو وہی حالات ہیں جو پہلے تھے، تو وہ وہیں سے چلے گئے۔ اس کو مکہ کی دوسری ہجرت کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے کہ اس آیت کے ساتھ اس شان نزول کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ مضمون صرف اس آیت میں نہیں بیان ہوا، یہ مضمون قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی ہے۔ جب اس آیت کو میں واضح کروں گا تو پھر اس میں ان دوسری جگہوں کی بھی کچھ حوالہ دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ یہی مضمون ہے۔ کہا کہ جو پہلے ہم نے رسول اور نبی بھیجا، دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بات واضح ہو جائے۔ رسول اور نبی ویسے ہے تو فرق ان میں ہے، وہ اپنے محل پہ میں واضح کروں گا اور کرتا رہا ہوں۔ کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے کوئی تمنا کی، الا اذا تمنا، یہ تمنا وہی ہے جو ہم کہتے ہیں تمنا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس لفظ کو میں نے استعمال بھی کیا اپنی تشریح میں، آرزو۔ عربی میں یہ ذرا لکھا مختلف طریقے سے اس لیے جاتا ہے کہ تمنا جیسے ہم کہتے ہیں مؤنث استعمال ہوتی ہے، یعنی میں نے تمنا کی، یہ کوئی نہیں کہا تھا کہے گا کہ میں نے تمنا کیا، یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی تمنا جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پہ جب کوئی چیز مؤنث ہو تو اس کو تحریر کے اندر بھی واضح کیا جاتا ہے۔ تو جب تحریر میں واضح کرنا ہے تمنا کو، تو اس مختلف طریقے جو اس وضاحت کے ہیں مؤنث، اس کی تانیث کی وضاحت کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے آگے یا ڈالی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں یا مکسورہ۔ یا مکسورہ جو ہے وہ اس کو مؤنث بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں کبھی، مطلب غور سے دیکھیں تو کبھی آپ پڑھتے ہیں کہ ذکرہ یا وہ پڑھی ہوتی ہے، کبھی آپ اسی کو پڑھتے ہیں ذکر، اس لیے کہ پیچھے والے مذکر اور مؤنث کا اس کے ساتھ تعلق ہے، یعنی پھر اس لفظ کو اس کے مطابق بنانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مؤنث استعمال ہوا، ورنہ یہ تمنا وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے، ہم آرزو، خواہش۔ تو نبی کی جو آرزو اور خواہش ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ کہا جب بھی کسی نبی نے کوئی آرزو کی، اور وہ صرف آرزو نہیں ہوتی، اس آرزو کے پیچھے وہ کام بھی کرتا ہے، جو صرف آرزو ہو، جو صرف یعنی تمنا کرے اور بیٹھ جائے کہ یہ ہو جانا چاہیے، تو اس کو عربی میں اور قرآن پاک میں اس کو عمل کہتے ہیں۔ یعنی ایک اس نے جھوٹی قسم کی امید باندھ لی ہے، یہاں تمنا ہے، اس آرزو کے پیچھے کام ہوتا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو بڑھ جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔
یہ جو مر جاتی اور خام رہتی ہے وہ ہے کہ تمنا کر کے خاموش ہو گئے، کوئی کام نہیں کیا۔ یہاں پہ نبی اور رسول ہے تو یہ صرف اپنی آرزو کے اوپر نہیں ٹھہرا ہوا، بلکہ اس نے اس آرزو کی تکمیل کے لیے بہت محنت کی، بہت کام کیا، لیکن جب بھی کام کرنے کے لیے وہ اٹھا، وہی کے کوئی الفاظ لے کے آیا، کوئی آیت لے کے آیا، تو شیطان نے اس میں اڑنگی ڈالی، اس میں القاء کیا۔ وہ کیا ہے کہ وہ اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا۔ اب یہاں پہ شیطان اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوا، اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوا شیطان، یہ کوئی علیحدہ سی مخلوق نہیں ہے، یہ انسانوں میں بھی ہے، جنات میں بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں واضح ہے۔ وہ 8ویں پارے کی دوسری آیت آپ دیکھیں، اس میں شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ بات تھی جس کا میں حوالہ دینا چاہتا تھا کہ وہاں پہ بھی یہ بات آئی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الشَّيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ یوں ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہوئے ہیں انسانوں اور جنات میں سے جو شیطان ہے۔ اب اس کی عملی شکل ہمارے سامنے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکلتے ہیں کہ کوئی نیا آنے والا ہو، کوئی نیا قافلہ ہو، طواف کے لیے لوگ آتے تھے نا، ہر طرف سے عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے سارے عرب اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، تو میں اس سے بات کروں۔ ابو جہل اور ابو لہب سائے کی طرح پیچھے لگے ہوئے، جب بھی وہ کسی کو دیکھتے تھے وہ پہلے پہنچ جاتے تھے، اے یار اس کی بات نہیں سننا۔ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ سیدھی بات نہیں کرتے، ملمح شدہ بات کرتے ہیں، زخرف القول غرورا، القاء کرتے ہیں۔ وہاں پہ بھی یہی بات آئی، یہی مضمون آیا، تو اب اس کے لیے اس شان نزول کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے علاوہ سورہ فرقان میں بھی ہے، سورہ فرقان میں بھی کہا کہ یہ کفار یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یک بارگی کیوں نہیں اترا؟ اللہ تو اس کے پاس تو ساری حکمت ہے، سارا علم ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اب یہ جو چیز ہے، یعنی انسان کہہ رہے ہیں، اور یہ اڑنگی ہے اصل میں جو رسول علیہ السلام کے کام میں ڈالی جا رہی ہے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے جو مختلف تفسیریں دیکھنے کے بعد میں سمجھا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، کہا مٹا دیتا ہے اللہ جو القاء شیطان کرتا ہے، جو اڑنگیاں شیطان ڈالتا ہے۔ کدھر گئی وہ باتیں جو ابو جہل بتاتا تھا لوگوں کو، جو ابو لہب بتاتا تھا لوگوں کو، وہ ختم ہو گئی۔ لیکن جو رسول علیہ السلام کی بات تھی، جو اللہ کا قول تھا، وہ باقی رہا۔ فَيُنْسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر وہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے۔ کس طرح؟ یعنی اس کو وہ رسوخ بخشتا ہے لوگوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب جانتا ہے اور وہ سب سے بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ نبی نے کام کیا، نبی کام کر رہا ہے، رسول کام کر رہا ہے اپنا، اور شیطان جو ہے اس کے راستے میں اڑنگے ڈال رہے ہیں۔ یہ صفات جو اللہ نے اپنی بیان کی، وہ اس لیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ انبیاء اور رسولوں کے کام میں بھی اس نے مہلت دے رکھی ہے شیاطین کو اڑنگی ڈالنے کی، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی، اس کے راستے میں پریشانیاں کھڑی کرنے کی، تاکہ مستقبل میں جو انبیاء کا کام کرنے والے ہیں، جن لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا جا رہا ہے، جو امت کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب انبیاء اور رسولوں کے لیے مشکلات کھڑی کی گئیں، تو اگر ہم بھی یہ کام کریں گے جو کہ ہم نے کرنا ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوگی۔ یہ ہے علیم حکیم۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ۔ اب اس کی وجہ بیان کی اللہ نے
تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض، روگ، بیماری، منافقت، یعنی دل کی بیماریاں وہ ہارٹ اٹیک ٹائپ نہیں ہیں. قرآن پاک جیسے میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ یہ فزیالوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ اخلاقیات کی کتاب ہے. یہاں پہ دل کی بیماریوں سے مراد منافقت ہے، ریا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غلط قسم کے منصوبے اپنے بھائیوں کے خلاف جو دل میں بنتے ہیں، یہ بیماریاں ہیں. ہرس ہے، لالچ ہے، یہ چیزیں ہیں. کہا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، یعنی منافقت ہے، ان کے لیے اس القاء کو ایک آزمائش بنا دیں. آزمائش اس طرح کہ وہ کہیں کہ نہیں وہ نہیں، یہ صحیح کہتا ہے. یعنی وہ جو شیطانی القاء ہے اس کو، جو پہلے سے جس کے دل میں یہ روگ موجود ہے، وہ کہے کہ نہیں یہ صحیح کہتا ہے. اور جس کے دل سخت بھی ہیں، قاسیت قلوبہم، جن کے دل سخت ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیز جو ہے یہ فتنہ بن جاتی ہے. کس طرح کہ وہ اس کا جو غلط پہلو ہے جو شیطان بیان کر رہا ہے اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. کہا یہ لوگ ظالم ہیں، اور یہ جو ظالم ہیں یہ شقاق، بدبختی، یہ بدبختی کی انتہائی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. کہا کہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، علم سے مراد اللہ کی کتاب کا ہے. جب بھی معرفہ استعمال ہوگا اوت العلم، العلم، تو وہ اللہ کی کتاب کا علم ہے. اور یہ اصل میں علم ہے. یعنی العلم جب کہتے ہیں تو اس کا معنی وہی ہوتا ہے جو انگریز کہتے ہیں نا دی نالج، کہ اصل نالج وہی ہے، اصل علم وہی ہے. جو ہم دوسری چیزیں پڑھتے ہیں یہ کسب ہے، یہ علم نہیں ہے. انجینئرنگ کر لیا میں نے، اب اس میں پڑھائے جانے والے مضمون اور اس کا بعد میں کیا جانے والا کام کا جو تجربہ اور جو کچھ بھی ہے، اس میں کوئی چیز اس سوال کا جواب نہیں دے رہی کہ من ربک، کہ تیرا رب کون ہے. اس کا جواب نہیں ہے وہاں پہ. وہ صرف اس دنیا کے لیے ہے، اس لیے وہ علم تو نہیں ہوا، وہ تو کسب ہوا. علم یہ ہے کہ جو بتاتا ہے تم کہاں سے آئے ہو، ادھر کیا تھا، تم نے یہاں پہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اور تم نے کدھر جانا ہے. یعنی مبدا کے بارے میں بھی بتاتا ہے، معاش کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور معاد کے بارے میں بھی بتاتا ہے. یہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ قرآن پاک ہے، وہ بتاتا ہے. کہا جن لوگوں کے پاس العلم ہے، یعنی جو اللہ کی کتاب کو جاننے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے، جو رب کی طرف سے ہے وہ حق ہے. یعنی جو رسول بیان کر رہا ہے، جو نبی بیان کر رہا ہے وہ حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس ان کا ایمان جو پہلے سے ایمان موجود تھا وہ اور پختہ ہوتا ہے. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل اور اس کی طرف جھکتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ جن کے دل جھک کے اس کی طرف، ان کی رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جو اللہ کی رضا کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی انہوں نے جنت میں چلے جانا ہے، اس لیے کہ یہ تو جنت کے راستے کے اوپر پڑ گئے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. عقیم جو آخری لفظ ہے اس آیت کا، اس کے معنی تو یہ تو اس لفظ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بانجھ ہو، جس کے ہاں بچہ شچہ پیدا نہ ہوتا. پھر یہیں سے اس کے مفہوم میں ایک وسعت پیدا ہوگی، تو یہ لفظ منحوس کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. یعنی اس کے اندر نحوست کا پہلو تھا، اور پھر قرآن پاک میں یہ اس کے لیے استعمال بھی ہوا کہ
قوم عاد کے اوپر جو ہوا کا عذاب بھیجا گیا، تو جو ہوا بھیجی گئی اس کو بھی کہا کہ ریح عقیم، اور پھر ان کے اوپر جس دن بھی عذاب آیا تو اس دن کو بھی کہا کہ فی یوم نحس مستمر، کہ اس دن وہ نحست والے دن. تو یوم عقیم اور یوم نحس مستمر یعنی نحوست کا پہلو اس کے اندر قرآن پاک میں یہ لفظ نحوست کے لیے بھی استعمال ہوا. تو کہا کہ اس کے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ برابر شک میں پڑے رہیں گے. بلا یزال جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ مسلسل شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے اوپر قیامت آدم کے تاتیہ الساعۃ بغتۃ اچانک پتہ تو نہیں چلے گا. تو جب قیامت آ گئی تو پھر تو ہر ایک مانے گا، لیکن اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. کہا اس وقت تک وہ نہیں مانیں گے، برابر شک میں پڑے رہیں گے. یا یہ کہ کوئی ایسا دن جو اللہ کی طرف سے منحوس قرار دیا گیا، جس دن کسی قوم کو عذاب دیا جائے، وہ دن آ جائے گا. الملک یومئذ للہ، تو وہ پہلے جس کا تذکرہ ہوا یعنی قیامت، ساعت بغتۃ اچانک آنے والی. اس دن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی. بادشاہت سے مراد بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا فرمان چلتا ہے، جس کا قانون چلتا ہے، جس کی بات چلتی ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے. تو کہا کہ اس دن کسی اور کا قانون، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. اس لیے کہ دنیا میں جو شرک ہے انسانوں نے ٹھوکر کھائی اس بنیاد پہ کہ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ میرا کچھ نہ کچھ کام بنا دے گا، اس کی سفارش سے میں پار چڑھ جاؤں گا. اس لیے جب قیامت کی بات ہوئی تو ساتھ ہی کہا کہ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت، اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، دوسرے کسی کا بھی نہیں چلے گا. اس لیے سوچ لو کہ کس کو راضی اور کس کو خوش کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو. اس کو سوچ لو کہ اس کا حکم وہاں پہ نہیں چلے گا، وہاں پہ حکم اللہ کا چلے گا. یحکم بینہم، وہی فیصلہ کرے گا سب کے درمیان کہ کس نے، یعنی یہ جو فیصلہ ہے یہ اس چیز کا فیصلہ ہے کہ یہ جنت کا ہے، یہ دوزخ کا. وہ حدیث میں بھی آیا کہ ھذہ ولا ابالی الی الجنہ، یعنی جب ارواح کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنے علم سے بتایا کہ یہ جو گروہ ہے عالم ارواح میں، ولا ابالی الی الجنہ، مجھے پرواہ نہیں ہے، یہ جنت میں جائیں گے. یعنی اس چیز کی پرواہ کہ جنت میں بہت نعمتیں ہیں، وہ ساری ارینجمنٹ کرنی ہے ان کے لیے، یہ کرنا ہے وہ کرنا، کہتا مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ ہو جائے گا. وَهَذِهِ لَا أُبَالِي إِلَى السَّقَرِ، اور یہ دوزخ میں جائیں گے، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ایندھن کا کیا ہوگا، اس کے لیے وہ ہیٹ کہاں سے لائیں گے، وہ کیا کریں گے. تو وہ سارے کا سارا ہو جائے گا. تو وہ جو ہے یحکم بینہم، یہ فیصلہ ہے وہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اس میں اللہ کی آیات جو قرآن پاک میں وہ بھی ہیں، اس میں آفاق و انفس کی آیات بھی ہیں جو رہنمائی کرتی ہیں انسانوں کی. اگر وہ صحیح دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرے تو جیسے قرآن پاک میں دن رات کے گھٹنے بڑھنے میں، بارش کے برسنے میں اور اللہ حضل کے آسور چیزوں میں رہنمائی موجود ہے اس کی توحید کی طرف. کہا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد